بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسلام آباد ٹاکس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے ولاگ میں بات کروں گا مولانا فضل الرحمان ایک دفعہ پھر سرگرم ہے۔ بلاول بھٹو زرداری سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کی اندرونی کہانی کیا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا۔ میڈیا کے ساتھ جو انہوں نے ایک پریس ریلیز شیئر کی یا انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، وہ اس اندرونی کہانی سے بالکل مختلف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کشمیر پہ بات کی، جو سیاسی صورتحال ہے ادھر ملک کی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی، لیکن مجھے جو ذرائع سے پتہ چلی ہے اور کچھ کنیکٹ ڈاٹس میں کروں گا، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو اب کیوں سرگرم ہو رہے ہیں، کیوں ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جب گورنر نے ان سے ملاقات کی تھی، اس ٹائم بھی بڑی افواہیں چل رہی تھی، کیا یہ دونوں الائنس کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دیں گے پختونخوا میں۔ لیکن جو ذرائع نے مجھے بتایا ہے وہ اس سے کچھ مختلف ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک اور ٹاپک پہ ہم بات کریں گے، وہ ہے ضمنی الیکشن کا، جو عمر ایوب صاحب کا حلقہ ہے، وہاں پر ان کی اہلیہ کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ اس پر تنقید کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس حلقے میں ہمارے لیے کوئی اور امیدوار نہیں تھا۔ اور آپ کو میں ایک اور بات شیئر کروں، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے اس طرح کی آوازیں اٹھتی ہے۔ یہ ہم نے تب بھی دیکھا تھا جب شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی کو ٹکٹ ملا تھا، اس ٹائم بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہماری پوری سیاسی بیانیہ اور پوری سیاسی کیریئر ہے وہ اس بات پر ہے کہ ہم موروثیت کو اور اقربا پروری کو ختم کریں گے، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو کیوں وہ ٹکٹ جو ہے وہ اپنے کبھی صاحبزادی کو اور کبھی اہلیہ کو ٹکٹ مل جاتا ہے۔ اس میں بات کروں گا۔ آج صحافیوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب سے سوال کیا۔ صحافی ذیشان سید، انہوں نے کہا کہ کیا عمر ایوب نے 9 مئی کیسز میں اپنی نااہلی کی سزا تسلیم کر لی؟ اس پر انہوں نے بتایا کہ میری عمر ایوب یا ان کے وکیل سے اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، اس کے کیا محرکات ہیں میں نہیں جانتا، مجھے علم نہیں ہے انہوں نے ایسا کیوں کیا، اس لیے میں اس پر بات نہیں کروں گا۔ اور ایک اور سوال ان سے ہوا، کہتے ہیں کہ کیا عمر ایوب کی اہلیہ کو ٹکٹ دینا اقربا پروری نہیں؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ کچھ معاملات مقامی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ عمر ایوب کا حلقہ پورے پاکستان کا سب سے بڑا ہے۔ عمر ایوب کی اہلیہ گزشتہ 20 سال سے حلقے میں سیاسی سرگرم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عمر ایوب کی اہلیہ کو زبردستی مسلط کیا گیا ہو۔ علاقے کی سیاست عمر ایوب کی اہلیہ ہی دیکھتی ہے۔ عمر ایوب کی اہلیہ ایک فعال سیاسی کارکن ہے۔ پارٹی نے عمر ایوب کی اہلیہ کے حق کو تسلیم کیا۔ لیکن ایک اور اس حوالے سے جو بیانات آئے ہیں وہ یہ ہے کہ پورے حلقے میں وہاں پر اور بھی سیاسی قائدین ہیں، پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، کہ ان کو ٹکٹ ملنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا۔ انہوں نے اس کے برعکس عمر ایوب کی اہلیہ کو ٹکٹ دے دیا۔ اس پر مجھے یاد پڑتا ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ ہم کوئی بھی ضمنی الیکشن میں ہم حصہ نہیں لیں گے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے، بلکہ کچھ لوگ اس پہ تنقید بھی یہ کر رہے ہیں کہ آپ کو جب بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ الیکشن میں ہم حصہ نہیں لیں گے تو پھر آپ کیوں حصہ لے رہے ہیں؟ اس پر انہوں نے پہلے کہا تھا، سلمان اکرم راجہ صاحب نے، اس نے کہا تھا کہ سیاسی کمیٹی فیصلہ کرے گی، اور پھر سیاسی کمیٹی نے فیصلہ کر لیا۔ اس پہ علیمہ خانم کی جانب سے بھی تنقید ہوئی کہ کیوں، جب انہوں نے آپ کو ایک کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ آپ نے حصہ نہیں لینا، آپ کیوں حصہ لے رہے ہیں؟ اس پر ایک وہ ہے سینئر صحافی ہے، میں اس سے گفتگو کر رہا تھا اس ریکارڈنگ سے پہلے، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں ایسا کیوں ہو رہا ہے جب وہ الیکشن کا بائیکاٹ کر رہے ہیں یا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس نے کہا اس کے 2 ریزنز ہیں۔ ایک تو آپ سیدھا یہ کہے کہ عمران خان کی جو انسٹرکشنز ہیں اس کی یہ لوگ خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس کی بات نہیں مان رہے ہیں۔ دوسری انسٹرکشن یہ ہے کہ عمران خان کے حکم پر انہوں نے تو پارلیمان کی جو کمیٹیاں تھی اس سے بھی انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور فیلڈ کھلا چھوڑ دیا۔ اب حکومت اور پیپلز پارٹی جو چاہے وہ کر سکتی ہے۔ اگر یہ لوگ وہاں موجود ہوتے تو ان کو کچھ ٹف ٹائم دے سکتے تھے۔ ابھی بھی ان کا یہ ماننا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے۔ انہوں نے یہ NA1 کا اور NA18 کا یہ حلقہ جیتا ہوا تھا۔ اگر یہ بائیک آؤٹ کرتے ہیں تو ان کے 2 سیٹ مزید کم ہو جائیں گے۔ ان کا جو کیس تھا مخصوص نشستوں کا، وہ پہلے آلریڈی ان کو نہیں ملا ہوا ہے، تو اس طرح ان کی تعداد کم ہو جائے گی۔
تو اس لیے یہ فیصلہ اچھا ہے. سم ٹائمز وہ کہتے ہیں کہ مجھے خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ عمران خان یہ فیصلے کیوں کر رہے ہیں اور ان کو کون گائیڈ کر رہا ہے کہ آپ اس طرح کے فیصلے کریں جو ان کے اپنے اور پارٹی کے لیے بعد میں غلط ثابت ہوتے ہیں. دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہے بلاول بھٹو کی ملاقات مولانا فضل الرحمان سے. بلاول بھٹو آج ملا، جو انہوں نے ایک پوسٹ کیا ہے JUIF کے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی امیر JUI مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد. بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ نیر حسین بخاری، ہمایون خان اور جمیل سمرو موجود تھے، جبکہ مولانا کی پارٹی کی جانب سے سابق وزیر مولانا اسد محمود اور مفتی ابرار شریک ہوئے. اس کی اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں، جو ذرائع نے خبر کوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے کشمیر میں حکومت سازی کے عمل میں مولانا فضل الرحمان سے مشاورت کی، جس پر سربراہ جمعیت علماء اسلام نے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت سازی کے حوالے سے مشورے دیے. یہ صرف ایک خبر ہے، اس کی اندرونی کہانی میں نے اپنے ذرائع سے معلوم کی ہے کہ جب 9 اکتوبر کو مولانا فضل الرحمان کی گورنر خیبر پختونخوا جس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، اس سے ملاقات ہوئی تھی، تو وہاں پہ اس نے اپنے بیٹے کے لیے ان سے کہا تھا کہ آپ ہماری ہیلپ کر لیں NA1 میں چترال سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنے بیٹے کو نیشنل اسمبلی میں لے آؤں. تو مولانا فضل الرحمان اس کے لیے بھی سرگرم ہے. 27ویں ترمیم کے بارے میں بات ہوئی، لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ بات کرنا قبل از وقت ہوگا. جو مین مدعا ابھی ریسنٹلی رہا ہے، کیونکہ الیکشن جو ہے وہ شیڈول ہے 23 نومبر کو، اور مولانا فضل الرحمان چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دیں تاکہ وہ NA1 سے اپنے بیٹے کو منتخب کرا کے ممبر نیشنل اسمبلی بنا لیں. NA1 سے عبداللطیف چترالی صاحب جیت گئے تھے، جن کو PTI کی حمایت حاصل تھی. انہوں نے مجموعی طور پر 61,944 ووٹ لیے تھے، جبکہ JUI فے کے طلحہ محمود صاحب تھے، انہوں نے 43,127 ووٹ لیے تھے. یہ دوسرے نمبر پر رہے. تیسرے نمبر پر جو پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا، انہوں نے 23,000 ووٹس لیے تھے، اور نون لیگ کے امیدوار نے 20,000 ووٹس لیے تھے. تو مولانا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری جو ووٹس تھی وہ 43,000 تھی، اور اس کے ساتھ ہماری پیپلز پارٹی کی وہ شامل ہو جائیں تو 23,000 ان کی ووٹ تھی، تو اس طرح ہم یہ حلقہ جیت سکتے ہیں. اور PTI اگر کسی اور امیدوار کو نامزد کرتی ہے تو ہم ان کو شکست دے سکتے ہیں. جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو یہ ایک دن پہلے میں ریکارڈ کر رہا ہوں، اس لیے آپ کو یہ لگے گا کہ یہ کل کی نیوز ہے. اس پر آپ نے ہمیں ایک اپڈیٹ بھی دینا ہے، اپنا فیڈ بیک بھی دینا ہے کہ جس طرح 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا اور بلاول ایک دوسرے سے ملاقات کرتے رہے اور ایک دوسرے کو اپنی نقطہ نظر پہ قائل کیا، اور پھر وہ ترمیم پاس ہوئی، اور نہ صرف پاس ہوئی بلکہ انہوں نے اس ترمیم میں PTI کو بھی کہا کہ اگر آپ لوگ ابھی ساتھ نہیں دیں گے تو حالات اس سے بھی برے ہو سکتے ہیں. میں آپ کو ایک اور مولانا فضل الرحمان کی ایک سٹیٹمنٹ کی جانب آپ کی توجہ چاہوں گا. اس نے کہا تھا جب CM سہیل افریدی منتخب ہو گئے تھے، اس نے کہا تھا آج کل کی جو پارلیمنٹ ہے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، اور مبینہ طور پر اس نے تو یہ کہہ دیا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے الفاظ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی لونڈی بنی ہوئی ہے. لیکن یہ وہی پارلیمنٹ ہے جس میں وہ بھی اپنے بیٹے کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے پیپلز پارٹی کی ہیلپ لینا چاہ رہے ہیں اور دوسری جماعتوں کی ہیلپ لینا چاہ رہے ہیں. میں اگر ایک بات اور کہوں کہ مولانا فضل الرحمان جب اس طرح کے بیانات دیتے ہیں تو وہ صرف بیانات کی حد تک آپ ان کو لے لیں، ان کو سنجیدہ نہیں لینا، کیونکہ وہ پھر 180 پر جس طرح اپنی ویوز کو روٹیٹ کرتے ہیں نا، اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا. یہ وہی پارلیمان ہے جس میں وہ اپنے بیٹے کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں. ابھی اس پہ کچھ فائنل نہیں ہوا ہے، جیسے فائنل ہوگا اس سے اپڈیٹ آئے گی تو وہ اپڈیٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.